السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تباہ کاریوں کے بعد اب سیلابی ریلے نے سندھ کا رخ کر لیا ہے، جہاں سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب بروقت اور مناسب امداد کی عدم فراہمی پر عوام سراپا احتجاج اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں خصوصی رپورٹس اور خبریں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا، حفاظتی بندوں کی سخت نگرانی، متعدد علاقے زیرآب۔ گجرانوالہ، لودھراں اور سرگودھا میں ضمنی الیکشن پولنگ ختم، ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے رمضان پیکج کی مد میں 2 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کر دیا ہے۔ چینی پر 1 ارب کی سبسڈی اس کے علاوہ دی جا رہی ہے۔ خون سفید ہو گیا، زمین کے تنازع پر 3 بھائیوں نے اپنے 2 سگے بھائیوں کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریا سندھ میں سیلابی ریلے سے رجحان کی 95 بستیاں، جبکہ کندکوٹ اور غوث پور میں 20 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ 10 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا آج گڈو بیراج سے گزرے گا۔ راجن پور میں اس وقت 10,75,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس کے باعث رجحان شہر کو حساس قرار دے کر 10 دیہات کو خالی کرایا جا چکا ہے۔ سیلابی ریلے سے میانی پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بارش کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے۔ کوہ سلیمان سے آنے والی رود کوہی وڈور میں سیلابی ریلی سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ بین الصوبائی شاہراہ بہہ جانے سے بلوچستان کا پنجاب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پہاڑ پور کینال ٹوٹنے سے ڈیرہ اسماعیل خان کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ ڈیرہ پشاور روڈ تیسرے روز بھی بند ہے۔ احسان پور کے علاقے میں موزہ کچا چوہان اور موزہ مٹمنٹھار میں بند ٹوٹنے سے 4,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جامپور میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے باعث 1 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں۔ امدادی سرگرمیاں نہ ہونے کے باعث لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ گڈن بند ٹوٹ جانے سے سیلاب کا ایک اور ریلا شہر کی جانب بڑھ رہا ہے، جس سے مزید تباہی کا خطرہ ہے۔ سندھ میں سیلابی صورتحال کے باعث گڈو بیراج سمیت 145 مقامات کو حساس قرار دیا جا چکا ہے۔ خطرے کے باعث تمام حساس مقامات پر فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ خیرپور میں کوٹ میر محمد کے کئی گھر سیلابی پانی میں بہہ گئے اور ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی ہوئی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ پنواکل میں تیز بارش کے باعث فلڈ پرین محلہ میں 3 مکانوں کی چھتیں گر گئیں، جبکہ قاضیواہ میں شگاف پڑنے سے ایک گاؤں زیر آب آ گیا ہے۔ شکارپور میں بارش کے باعث خانپور میں 20 گھروں کی چھتیں گر گئیں، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق اور 33 افراد زخمی ہو گئے۔ کنڈیاروں میں 10 دیہات اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل زیر آب آ گئی ہے۔ سرگودھا، گجرانوالہ اور لودھرا میں پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی انتہائی سخت رہی۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے ساتھ رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ تینوں حلقوں میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پولنگ کے دوران کارکنوں میں تصادم کے واقعات بھی پیش آئے۔ گجرانوالہ کے حلقہ NA100 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اظہر قیوم ناہرہ اور پیپلز پارٹی کے چودھری تصدق مسعود کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ حلقے میں 3,29,285 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن کے لیے 227 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 160 پولنگ سٹیشنوں کو حساس جبکہ 39 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ سرگودھا کے حلقہ NA68 میں ووٹرز کی کل تعداد 3,83,743 ہے۔ حلقے میں 306 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں میں 25 پولنگ سٹیشن ٹینٹوں میں بنائے گئے ہیں۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار شفقت حیات بلوچ اور پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار میاں مظہر احمد قریشی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ لودھراں کے حلقہ N155 میں ووٹروں کی تعداد 2,72,048 ہے۔ یہاں پر 312 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے نواب حیات اللہ ترین اور اختر خان کانجو میں سخت مقابلہ ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز عارف خان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حکومت کی جانب سے رمضان میں چینی، آٹا، گھی، تیل، دال چنا، سفید چنا، بیسن اور کھجور پر سبسڈی دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 55 روپے، گھی اور آئل 103 روپے، بیسن 56 روپے اور کھجور 88 روپے فی کلو، جبکہ آٹا 300 روپے فی 20 کلو گرام فروخت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ 1,000 اشیاء سستی کی جا رہی ہیں۔
پولیس کے مطابق مقتول حبیب احمد اور اس کے چھوٹے بھائی مقصود احمد ولد قمردین کا اپنے 3 بھائیوں رشید اور رمضان وغیرہ سے زمین کا تنازع چلا آ رہا تھا کہ رات کے وقت تینوں بھائیوں نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان نے کلہاڑیوں کے ایسے وار کیے کہ دونوں بھائیوں کے سر اور بازو تن سے جدا کر دیے اور فرار ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور واقعہ کی اطلاع مقامی پولیس تھانہ صدر کو دی گئی، جس پر پولیس نے دونوں لاشوں کو قبضے میں لے کر DHQ ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچا دیا اور مقتولین کے والد قمردین کی درخواست پر پولیس تھانہ صدر نے 3 سگے بھائیوں اور ان کے 2 بیٹوں سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ مقتولین کی چند روز قبل ہی اپنے بھائیوں سے صلح ہو گئی تھی، مگر ملزمان نے سابقہ رنجش کو اپنے دل میں رکھا۔ خاص خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صبح کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ دریائے سندھ میں کوٹری کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث مانجھند اور سندھ شہر کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ گدو اور سکھر تک 6 لاکھ کیوسک پانی پہنچ جانے اور کل تک 10 لاکھ کیوسک پانی کے ریلے سے ضلع جام شورو کی تحصیل سیون اور مانجھند میں دریا کے کنارے پر بسنے والے شہریوں کو خطرات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کا اتنا بڑا ریلا RBOD کے کمزور بندوں کو توڑ کر شہروں کو ڈبو سکتا ہے، جبکہ RBOD کے پروجیکٹ ڈائریکٹر رفیق احمد میمن کا کہنا تھا کہ سیم نالی میں پانی آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ محکمہ آبپاشی کے چیف انجینئر منظور احمد شیخ کا کہنا ہے کہ گدو اور سکر تک 10 لاکھ کیوسک پانی پہنچا تو وہ کوٹری بیراج تک پہنچتے وقت 6 سے 7 لاکھ کیوسک ہوگا، جس سے کوٹری بیراج کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ کوٹری بیراج 8.5 لاکھ کیوسک پانی برداشت کرنے کی ساخت رکھتا ہے، جو 3 مرتبہ 12 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کے ریلے کو بھی برداشت کر چکا ہے، جبکہ کوٹری سے ملاقاتیار شہر تک 200 کلومیٹر بندوں کی سالوں سے مرمت نہ ہونے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سکھر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق 8 سے 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا سندھ میں داخل ہوگا، جس کے باعث حکومت کی جانب سے لاڑکانہ، شکارپور، سکھر، خیرپور، گھوٹکی، نوشہر و فیروز اور کشمور اضلاع کے 145 مقامات کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے مطابق گڈو بیراج میں 13 لاکھ کیوسک تک پانی، جبکہ سکھر بیراج سے 9 لاکھ کیوسک تک پانی گزر سکتا ہے، جس کے باعث سکھر بیراج کو زیادہ حساس قرار دیا جا رہا ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج میں گزشتہ 4 روز سے نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بدھ کے روز گڈو بیراج میں پانی کی آمد 4,62,922 کیوسک اور اخراج 45,04,54,330، جبکہ سکھر میں پانی کی آمد 2,52,232 اور اخراج 2,24,132 ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو اور سکھر سمیت مذکورہ اضلاع کے متعدد علاقے حساس قرار دے دیے گئے، جہاں صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی جانب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں قائم حفاظتی بندوں پر محکمہ آبپاشی، پولیس اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ صورت میں ان کی مدد حاصل کی جا سکے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے بھی بدنواکل چھاونی سے مذکورہ اضلاع میں ایک یونٹ امدادی سامان کے ساتھ روانہ کر دی گئی ہیں، جو ان اضلاع میں پہنچ چکی ہیں۔ دوسری جانب دریائے سندھ کے کچے کے علاقوں میں مکین ہزاروں افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مکین اپنے علاقے خالی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جتوئی کے علاقے میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 350 گاؤں زیر آب آ گئے، تاحال کوئی امدادی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی۔ اب تک 3 افراد سیلاب کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جتوئی کے علاقے رامپور، لنڈی پتافی، خانگڑ ڈوما، میرانی، علی پور سمیت تقریباً 350 گاؤں سیلابی پانی کے باعث زیر آب آ چکے ہیں اور 3 لاکھ ایکڑ زمین دریا برد ہو گئی ہے۔ کپاس اور گنے کی فصلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں ریسکیو نہیں کیا گیا۔ ابھی ریسکیو کاروائیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ اب تک اس علاقے میں 3 افراد سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 1 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہنگامی صورتحال پر MNA معظم جتوئی نے بھی حکومت اور انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے۔ اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ قائم مقام کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اسفندیار نے کنکوٹ کے قریب کچے کے علاقے کے بند کا فضائی دورہ کیا۔